السلام علیکم۔ خاک سارے الفت بائی حورین فاطمہ، قسط نمبر 4 ماضی۔ چونکہ آج طہورہ نے ترکی کے لیے نکلنا تھا، اس لیے بی جان کے علاوہ باقی سب اسے چھوڑنے کے لیے ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ طہورہ بیٹا، تم بالکل بھی ٹینشن نہ لینا، دل لگا کے پڑھائی کرنا، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو ہمیں بتانا، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، اور صفوان بھی تمہارے ساتھ ہے۔ اس کی جب بھی کال آتی ہے سب سے پہلے تمہارے بارے میں ہی پوچھتا ہے، اور آج صبح بھی اس کی کال آئی تھی تو تمہارے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ جب ہم نے اسے بتایا کہ تم ترکی جا رہی ہو، وہاں جا کر اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتی ہو، تو وہ بہت خوش ہوا تھا۔ سب سے ملنے کے بعد جب طہورہ سرفراز صاحب سے ملی تو انہوں نے طہورہ کو حوصلہ دینے کے لیے اپنے گلے سے لگاتے ہی صفوان کے بارے میں بتایا، جسے سن کر باقی سب تو خوش ہو گئے، لیکن طہورہ کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی، جسے وہ بڑی ہی مہارت سے چھپا گئی۔ ریلی چچا جان؟ طہورہ نے ایک آئی برو اچکائے سرفراز صاحب سے پوچھا، جس پر وہ خوش ہوتے ہاں میں سر ہلا گئے، لیکن اگر وہ طہورہ کے چہرے پر موجود تاثرات دیکھ لیتے تو کبھی بھی یہ نہ کہتے۔ ٹھیک ہے چچا جان، انہیں میرے بارے میں بالکل بھی مت بتائیے گا کہ میں ترکی جا رہی ہوں، اور ہاں، جبکہ اب میں یہاں سے بہت دور جا رہی ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ آپ صفوان کو واپس بلا لیں۔ وہ جو چاہتے ہیں آپ ان کی خواہش پوری کر دیں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ اب کوئی ماں، کوئی باپ، کوئی دادی ایک دوسرے سے دور رہے، اور نہ ہی کسی کا بیٹا اپنے ماں باپ سے دور رہے۔ یقین جانیں، مجھے آپ لوگوں سے کوئی بھی شکوہ نہیں ہے، آپ لوگوں نے تو مجھے میرے ماں باپ سے بھی بڑھ کر پیار دیا ہے۔ یہ سب تو بس میرے نصیب میں لکھا ہوا ہے، اس لیے میں نہیں چاہتی آپ لوگ میری وجہ سے خوشیوں سے محروم رہیں۔ سب کا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ ہو سکے تو ماما بابا کی طرف چکر لگاتے رہیے گا، میرے جانے کے بعد وہ بہت اداس اور تنہا ہو جائیں گے۔ بلکہ میں تو کہتی ہوں جب تک صفوان واپس نہیں آ جاتا آپ لوگ ہماری خاندانی حویلی میں شفٹ ہو جائیں، ایسے آپ سب لوگوں کو ایسے دوسرے کا ساتھ مل جائے گا اور تنہائی بھی محسوس نہیں ہوگی۔ وہ اپنی بات کہہ کر رکی نہیں تھی بلکہ آگے بڑھ گئی تھی، جہاں پر رباب کب سے کھڑی ہاتھ ہلا رہی تھی۔ طہورہ کے جانے کے بعد سرفراز صاحب اپنا سر تھام کر وہیں پر بیٹھ گئے۔ آج ان پر بہت بڑا انکشاف ہوا تھا، جس بات کا انہیں شک تھا طہورہ اسے آج یقین میں بدل گئی تھی۔ مطلب طہورہ کو صفوان کے بارے میں سب علم تھا، وہ اس کے بارے میں سب جانتی تھی، اس لیے اس نے اپنے چچا چچی کے گھر جانا اور صفوان کے بارے میں پوچھنا بند کر دیا تھا۔ اتنے سالوں سے وہ اذیت میں مبتلا تھی اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہونے دی تھی۔ اپنے بابا کو ہر چھوٹی بڑی بات بتانے والی طہورہ نے ان سے یہ سب اس لیے چھپایا تھا کہیں دو بھائیوں اور بہنوں کے بیچ کے رشتے خراب نہ ہو جائیں۔ طہورہ نے سچ میں بہت ہی سمجھداری کا ثبوت دیا تھا۔ اگر سرفراز صاحب اور ان کی بیوی طہورہ سے دل و جان سے محبت کرتے تھے تو طہورہ نے بھی انہیں اس سے بڑھ کر پیار دیا تھا۔ بے شک اس نے چچا چچی کے گھر جانا بند کر دیا تھا، لیکن چچا چچی کے لیے اس کے دل میں جو محبت تھی وہ کم نہ ہوئی تھی۔ یہ سب سوچ کر فراز صاحب کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ وہ ابھی بھی کچھ سوچتے، لیکن اپنے کندھے پر پڑنے والے دباؤ کی وجہ سے اپنی نم آنکھیں اٹھا کر اوپر کی جانب دیکھا، جہاں پر فیضان صاحب سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا ہے سرفراز؟ تم ٹھیک تو ہو؟ ایسے کیوں کھڑے ہو اور کن سوچوں میں گم ہو؟ اور طہورہ تم سے کیا کہہ رہی تھی؟ وہ سرفراز صاحب اور طہورہ کو کافی دیر سے آپس میں باتیں کرتے دیکھ چکے تھے، اسی لیے انہیں جاننے کا اشتیاق ہوا تو انہوں نے ایک ہی سانس میں ان سے کافی سارے سوال پوچھ ڈالے۔ کچھ نہیں، بس طہورہ کے جانے کی وجہ سے تھوڑا اداس ہو گیا ہوں، اور بس وہ یہی کہہ رہی تھی اب ہم سب کو اپنی خاندانی حویلی میں ساتھ ساتھ رہنا چاہیے۔
تاکہ ہم میں سے کسی کو تنہائی محسوس نہ ہو، اور جب بھی ہم میں سے کسی ایک دوسرے کی ضرورت ہو تو سب ایک ساتھ موجود ہوں۔ سرفراز صاحب نے باقی سب باتیں گول کر لیں۔ طہورا کی بس حویلی میں ساتھ رہنے والی بات ہی اپنے بھائی کو بتائی۔ یہ تو طہورا نے بالکل ٹھیک ہے، سچ میں کب ہماری طہورا اتنی بڑی اور سمجھدار ہو گئی پتہ ہی نہ چلا۔ فیضان صاحب چہرے پر مسکراہٹ لیے بولے، سچ کہا آپ نے بھائی صاحب، ہماری طہورا سچ میں بہت بڑی اور سمجھدار ہو گئی ہے، بس اب اللہ ہمارے بیٹے کو بھی تھوڑی عقل دے۔ پہلی بات انہوں نے اونچی آواز میں کہی، جبکہ آخری بات اپنے دل میں ہی سوچ سکے۔ یہ کیا آپ دونوں یہیں پر باتوں میں لگ گئے، گھر نہیں جانا کیا؟ یہ کیا آپ دونوں یہیں پر باتوں میں لگ گئے، گھر نہیں جانا کیا؟ بی جان گھر میں اکیلی ہوں گی۔ ان دونوں کی باتیں ختم نہ ہوتی دیکھ انیسہ بیگم ان کے پاس آئیں۔ ہو گئی ختم بیگم صاحبہ، چلو چلتے ہیں، اور ہاں، گھر جا کر سب لوگ اپنا سامان پیک کر کے ہماری حویلی پہنچے۔ یہ ہماری شہزادی کا حکم ہے کہ ہم سب ایک ساتھ رہیں۔ فیضان صاحب کی بات سن کر سب نے ہاں میں سر ہلایا اور گاڑی گھر کے راستے کی جانب گامزن ہو گئی۔ حال وہ دونوں کلاس میں داخل ہوئیں تو تقریباً کلاس میں سب اسٹوڈنٹ پہنچ چکے تھے، بس وہی دونوں لیٹ تھیں۔ بس لاسٹ والی رو میں چیئرز فری تھیں، اسی لیے وہ دونوں وہیں پر جا کے بیٹھ گئے۔ اب بس سر کے آنے کا انتظار تھا، جو کہ خود بھی شاید آج ان دونوں کی طرح لیٹ تھا۔ انہیں بس 5 منٹ ہی انتظار کرنا پڑا۔ جب 5 منٹ کے انتظار کے بعد انہیں کلاس میں سر آتا دکھائی دیا، باقی ساری کلاس نے تو اٹھ کر سر کو مارننگ وش کیا، جبکہ وہ دونوں ارد گرد کا ہوش بھلائے منہ کھولے آنے والی شخصیت کو دیکھ رہی تھی۔ گڈ مارننگ کلاس، ٹیک یور سیٹس۔ کلاس کو وش کرنے کے بعد اس کی نظر جیسے ہی لاسٹ کی رو میں چیئرز میں منہ کھولے بیٹھی اسٹوڈنٹس پر گئی تو اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ جب وہ 2 منٹ مسلسل اسی پوزیشن میں رہیں تو اس نے مارکر اٹھا کر ان کی طرف پھینکا، جو سیدھا طہورا کے سر میں لگا، اور وہ دونوں ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی۔ چھی، اب یہ گنڈا دہشت گرد ہمیں پڑھائے گا؟ دونوں کے منہ سے یک زبان نکلا۔ مطلب صبح ہماری بحث جس دہشت گرد گنڈے سے ہوئی تھی وہ ہمارے سر ہیں؟ ہم صبح صبح اتنا کچھ سر کو سنا کر آئے ہیں۔ صبح ہم نے انہیں اتنا سیدھا سنا دیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو وہ ہم سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے پوری کلاس کے سامنے ہی ہمیں سنا ڈالے۔ طہورا پریشانی سے بولی، اور تو اور تم تو اس کی بیوی تک بھی پہنچ گئی تھی۔ رباب نے اسے مزید ڈرایا۔ یار تم مجھے حوصلہ دینے کے بجائے ڈرا رہی ہو، طہورا خفگی سے بولی۔ تم نے کون سا کوئی جنگ فتح کرنی ہے جو حوصلہ دوں؟ انسلٹ ہی کریں گے سر، چپ چاپ سن لینا، رباب نے لاپرواہی سے کہا۔ اس سے پہلے کہ طہورا کچھ اور بھی کہتی، انہیں سر کی آواز سنائی دی۔ مس، اگر آپ دونوں کی خسر خسر ہو گئی ہو تو پلیز اپنا انٹروڈکشن دے دیں اور آج کے لیکچر پر توجہ دیں۔ سر نے تھوڑی سختی سے کہا تو وہ دونوں سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں۔ مائی نیم از رباب اینڈ آئی ایم ہر فرینڈ رباب نے طہورا کی طرف اشارہ کیا۔ اپنے نام کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی بتانا ضروری سمجھا کہ وہ طہورا کی دوست ہے۔ وہ تو آپ کی پٹر پٹر چلتی زبان سے پتہ چل ہی رہا ہے۔ سر نے اس پر طنز کیا تو وہ اپنا سا منہ لے کے بیٹھ گئی۔ مس، آپ اپنا انٹروڈکشن دینے کی زحمت کریں گی؟ طہورا کو مسلسل اپنی سیٹ پر جمے دیکھ وہ بولا تو اس کی بات سنتی طہورا جلدی سے اٹھ کر اپنی سیٹ سے کھڑی ہو گئی، جبکہ رباب نے گھور کر سر کی طرف دیکھا جیسے اسے سر کا طہورا کے لیے ایسا بولنا اچھا نہ لگا ہو۔ مائی نیم از ابھی طہورا اپنا انٹروڈکشن دیتی کہ سر کے موبائل پر کال آنے لگی اور وہ طہورا کو ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کا کہہ کر کلاس سے باہر چلا گیا۔
جب وہ واپس آیا تو کلاس آف ہونے میں بس 5 منٹ ہی باقی تھے، اس لیے وہ کلاس کو کچھ ٹاپکس بتانے کے بعد جانے ہی لگا تھا جب رباب کی بات پر اس کے چلتے پیروں کو بریک لگی۔ دہشت گرد جی، میرا مطلب سر جی، ہمارا انٹروڈکشن تو لے لیا، اپنا بھی دیتے جائیں۔ طہورا کے کوہنی مارنے اور سر کے گھورنے پر اس نے جلدی سے اپنی بات بدلی۔ مائی نیم از عطاء الرحمن، میں لیٹ ہو رہا ہوں، فی الحال باقی کل ملاقات ہوگی۔ میں نے جو ٹاپکس دیے ہیں وہ آپ سب ریڈی کر کے آئیے گا۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکا نہیں بلکہ جلدی سے کلاس سے باہر نکل گیا۔ نہ جانے ہم سے کون سی خطا جو ہمیں پہلے دن ہی مل گیا سر عطا۔ شعر مکمل کرنے کے بعد رباب نے طہورا کی طرف داد طلب نظروں سے دیکھا، لیکن طہورا نے اسے زبردست گھوری سے نوازا اور پھر بعد میں دونوں کہکا لگا کے ہنس دی۔ پوری کلاس انہیں پاگل سمجھ رہی تھی، لیکن اس وقت کلاس میں موجود کوئی ایسی شخصیت بھی تھی جو ان کے کہکے میں ہی کہیں کھو گئی تھی۔ چلو یار، نیکسٹ لیکچر آف ہے تو کینٹین ہو آتے ہیں، مجھے تو بہت بھوک لگ رہی ہے، رباب نے معصوم سی شکل بنا کر دہائی دی۔ ٹھیک ہے چلو، وہ دونوں اٹھ کر کلاس سے باہر نکل گئیں۔ ابھی وہ دونوں آدھے راستے ہی تھیں جب انہیں اپنے پیچھے سے کسی لڑکے کی آواز سنائی دی۔ سنو، میں ہار گیا ہوں، اس لڑکے نے خباثت سے کہا۔ کیا؟ دونوں نے یک زبان ہو کر پوچھا اور پھر سوالیہ نظروں سے اس لڑکے کی طرف دیکھا۔ وہ میں اپنا دل تم دونوں پر ہار گیا ہوں۔ اس لڑکے کی بات سن کر دونوں کا غصے سے پارا ہائی ہوا۔ میں تم دونوں کے ساتھ بس ایک رات گزارنا چاہتا ہوں۔ اب تم دونوں ڈیسائیڈ کر لو، تم دونوں میں سے پہلے میرے ساتھ کون چلنا چاہے گی؟ یقین کرو، اگر تم دونوں مجھے خوش رکھو گی تو بہت فائدے میں رہو گی۔ تم دونوں کو نہ پاس ہونے کی ٹینشن ہوگی نہ ہی پیسے کی۔ ایک کا تو حسین روپ دیکھ لیا ہے، دوسری کا روم میں جا کے دیکھ لوں گا۔ یہ تو بہت کمال ہے۔ اس نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے خباثت سے رباب کی طرف اشارہ کیا، جس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ مجھے پورا یقین ہے پردے کے پیچھے جو تم چھپی ہوئی ہو، تم بھی بہت ہی حسین ہوگی۔ یقیناً آج تک کسی نے بھی تمہارے حسن کو خراج نہیں بخشا ہوگا۔ تم خوش نصیب ہو جو رومی تم دونوں کے حسن کو خراج بخشے گا۔ اور پھر اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے جب طہورا کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر اپنی انگلیوں کی چھاپ چھوڑ گیا۔ مجھے امید ہے تمہیں تمہارے سارے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے، طہورا غصے سے کہتی رباب کا ہاتھ پکڑ کر باہر پارکنگ کی جانب چل دی۔ اس لڑکے کی باتیں سن کر بھوک تو ان کی ویسے ہی مر گئی تھی، اب بس وہ جلدی گھر واپس جانا چاہتی تھی۔ پیچھے سے رومی کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ آج تک رومی پر ہاتھ اٹھانا تو دور، کسی نے اس سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، لیکن آج طہورا پوری یونیورسٹی کے سامنے اسے تھپڑ مار گئی تھی۔ تم نے سب کے سامنے میری یعنی رومی کی انسلٹ کی ہے، تو میں بھی تم سے وعدہ کرتا ہوں اسی جگہ پر پوری یونیورسٹی کے سامنے میں تم سے بدلہ لوں گا۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھا کر اچھا نہیں کیا۔ پہلے تو میں اکیلا ہی تمہارے حسن کو خراج دینے والا تھا، اب تو بس اس میں میرے دوستوں کا حصہ بھی آ گیا ہے۔ میں تمہیں کہیں پر بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ رومی غصے سے پاگل ہوتا دل میں عہد کرتا وہاں سے چلا گیا۔ خوش رہیں، سلامت رہیں۔